اس شخص نے کہا کہ میں جو تمہارے سامنے زندہ ہوں میں پہلے مر چکا تھا، اور میری یہ جو زندگی ہے، میں جو زندہ ہوں، وہ امام حسین علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالیہ نشان کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسے معجزات بہت سے دیکھے گئے، سنے گئے، اس میں سے ایک معجزہ آپ کے سامنے یہی ہے۔ اس شخص نے پھر اپنی داستان کو شروع کیا۔ اس نے کہا یہاں پورے گاؤں والوں سے پوچھ لو، یعنی یہ ماضی میں یہ شخص کیا تھا، تو سارے گاؤں والے یہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ بہت فاسق تھا، اور ہمارے گاؤں میں اس سے زیادہ کوئی فاسق نہ تھا، کوئی برا انسان، گناہ گار انسان نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں بہت گناہ گار شخص تھا، اور کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جس کا میں مرتکب نہ ہوا ہوں اور میں نے وہ گناہ نہ کیا ہو۔ اس نے کہا کہ میرا امام حسین ابن علی سے کوئی واسطہ نہیں تھا، نہیں جانتا تھا۔ جب صدام جو ہے واصل جہنم ہوا اور 40 کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ جوک در جوک 40 کے لیے جلوم امام حسین علیہ السلام کے لیے آنے لگے۔ اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے میں بھی گیا، چونکہ تمام گناہ میں کرتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، اور جب میں نے لوگوں کی یہ ریل پیل دیکھی اور لوگوں کا آنا دیکھا تو سوچا، اس نے کہا کہ میرا دماغ تو تھا ہی شیطانی، اور میں نے کہا کہ میں اسی طریقے سے میں زائرین کو لوٹتا ہوں، کسی کا موبائل لوٹوں گا، کسی کے پیسے لوٹوں گا۔ جب موقع پر گیا، کہا کہوا اٹھانا چاہا تو وہاں ایک جوان جو کھڑا تھا مجھے پہچان گیا۔ اس نے کہا کہ اس جوان نے مجھے پہچان لیا کہ میں چور ہوں، اور اس نے کہا کہ یہ کہوا رکھ دو، یہ سبیل امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے، چوروں کے لیے نہیں۔ کہتا مجھے بہت برا لگا، آگے بڑھنے لگا، کہا کہ میں چلو یہاں نہیں کسی اور سبیل سے پی لیتا ہوں۔ تو وہاں ایک بوڑھے شخص نے کہ جو سبیل کے اندر ہی تھا مجھے روک لیا۔ اس بوڑھے شخص نے اس کو کہا کہ ادھر آؤ۔ اس نے کہا کہ کیوں آؤ، چائے تو تم پلاتے نہیں ہو۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ زائرین امام حسین کے لیے پورا گاؤں کام کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، اور تم مدد نہیں کر رہے ہو، تم خدمت نہیں کر رہے ہو زائرین کی۔ اس نے کہا نہ میں امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہوں، نہ جانتا ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی غرض ہے، نہ لالچ ہے، تو میں ایسے کیسے مدد کروں؟ اس بوڑھے شخص نے مجھ سے کہا کہ موقع پر چائے کے لیے چینی ختم ہو گئی ہے، تم جاؤ اور 2 کلو چینی لا دو۔ اب یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ جب ہم نیاز کے لیے، امام حسین کی نیاز کے لیے جب کچھ کرتے ہیں تو ہمارے نظر میں، ہمارے ذہن میں جو ہے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ میں امام حسین کے لیے کام کر رہی ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو مجھے محشر میں، مجھے قبر میں مولا امام حسین مدد کریں گے۔ اس نے کہا کہ کوئی خیال میرا ایسا کوئی دماغ میں نہیں تھا، میں بغیر کسی غرض کے گیا اور 2 کلو چینی کو لیا۔ جب موقف کی جانب جانے لگا تو دیکھا ایک اور جگہ موقف لگا ہے اور وہاں چائے مل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں سے چائے پی لیتا ہوں، پھر وہاں چلا جاؤں گا، کیونکہ اب عزت نفس کی بات کی۔ اس نے کہا تھا کہ اب اگر وہ کہے گا بھی کہ میں چائے وہاں سے پیوں تو میں نہیں پیوں گا، میں یہاں پہلے چائے پی لیتا ہوں اور پھر جو ہے چینی وہاں لے جاؤں گا۔ حضور کہتا ہے کہ میں نے چینی کو کاؤنٹر پہ رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے کپ اٹھایا، چینی کو وہاں رکھا، تو وہاں کاؤنٹر والا سمجھا کہ چینی میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں، اور کہا زائر امام حسین علیہ السلام موقف کے لیے چینی لے کر آیا ہے، کتنا اچھا زائر ہے۔ اب بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں نہ ان کو کچھ بتا سکا، نہ کچھ کہہ سکا، نہ ان کو منع کر سکا، اور دل ہی دل میں خیال کیا کہ اور چینی جو ہے وہ لوں گا اور اگلے موقع پر دے دوں گا۔ جب چائے پی اس کے بعد واپس پلٹا، ارادہ کیا کہ مزید چینی لے کر دوسرے موقع پر پہنچا دے گا، لیکن کہتا ہے کہ قضا کبھی بتا کر نہیں آتی، یعنی موت بتا کر نہیں آتی۔ اس نے کہا مجھے وہی دل میں درد ہوا اور میں گر پڑا۔ پھر اس نے کیا دیکھا، روح اس کی پرواز کر چکی ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن کہتا ہے
کہ وہ خواب نہیں تھا. کہتا ہے میں اتنا گناہگار تھا, اتنا فاسق شخص تھا کہ کوئی بھی رشتہ دار مجھے کاندھا دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور جب میں نے دیکھا کہ قبر کھدی ہوئی ہے اسی طریقے سے, تو میں نے اب سمجھ لیا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا, میں واقعاً اس دنیا سے چلا گیا ہوں, میری موت واقع ہو گئی ہے. اس نے جب قبر کے نزدیک دو فرشتوں کو, عذاب کے فرشتوں کو دیکھا کہ جو بہت ہیبت کی نگاہ سے مجھے دیکھ رہے تھے, اور اس نے کہا کہ جیسے ہی میں اب قبر میں جاؤں گا, قبر کا دروازہ بند ہوگا تو میرے پہ عذاب شروع ہو جائے گا. کہ اب مجھے گھبراہٹ اس چیز کی تھی کہ نہ تو میں اب, کیونکہ میں گناہگار بہت زیادہ تھا, خدا کی عبادت کرتا نہیں تھا, خدا کو صحیح سے مانتا نہیں تھا, امام حسین علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا, نہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی واسطہ تھا. میں کس کی مدد حاصل کروں, میری کون مدد کرے گا. یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک شفقت بھری آواز میں کسی نے کہا کہ اے ملائکہ, تم میرے دوست کو کیوں ڈرا رہے ہو. بزرگ نے کہا جب میں نے اس آواز کو سنا, کون ہے جو مجھے اس حالت میں, اس عالم میں مجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے, کہ جبکہ میں بہت گناہگار ہوں. ملائکہ نے اتنی دیر میں سلام کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا حسین ابن علی علیہ السلام. تو پھر ملائکہ نے کہا امام حسین علیہ السلام, اس شخص کا آپ کے ساتھ کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بہت فاسق شخص ہے, گناہگار شخص ہے. حسین نے کہا نہیں, یہ ہمارا دوست ہے. جب میں نے یہ سنا تو کہا مولا میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا, میں نے آپ کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا, آپ کا محب بھی نہیں ہوں. پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کس نے کہا تم ہمارے دوست نہیں ہو, تم نے ہمارے لیے موقع پر ہمارے لیے چینی لا کے دی تھی, اس عمل کی وجہ سے تم ہمارے دوست ہو. یہاں ملائکہ نے کہا کہ مولا چینی بہت کم ہے اور گناہ بہت زیادہ ہیں. امام حسین نے کہا ایک ایک دانے کو گنو اور اتنے گناہوں کو مٹا دو. ایسے ہی کیا گیا, گناہ مٹ گئے. اب فرشتوں نے پھر کہا کہ مولا ابھی بھی گناہ بہت زیادہ ہے. مولا نے کہا کہ 2 کلو لانے کا ارادہ بھی تو کیا تھا, اب اس 2 کلو کو بھی شامل کر لو. ملائکہ نے کہا ایک ایک کر کے جب وہ بھی گناہ مٹے تو کہا کہ ابھی بھی مولا بہت گناہ ہے. اب بزرگ کہتے کہ میں شرمندہ ہو گیا, میں نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا کہ اب مولا کیا کریں گے, میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں. مولا حسین نے اس کے بعد جانتے ہیں کیا کہا؟ مولا حسین نے کہا کہ اور کتنی چینی چاہیے, میں حسین لا دیتا. پھر بزرگ نے کہا کہ پھر مجھے مولا نے مخاطب کیا اور کہا کہ اب ہمیں ملائکہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا, اب ہر بن کر پلٹنا. تو آج جو میری زندگی ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. دیکھیے کتنے ہی عظیم معجزات اور کتنے ہی معجزات ایسے ہیں کہ یہ ہستیاں ہماری مدد کرتی ہیں, یہ ہستیاں بدلہ نہیں رکھتی ہیں, یہ ہمیں دگنا کر کے پلٹاتی. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے معجزات, جس میں سے ایک معجزہ آپ کے سامنے عرض کیا. خدا ہمیں بھی ذکر آل محمد کو, ذکر امام حسین کو سمجھنے کی توفیق دے. اسی طریقے سے 40 پر بہت سے معجزات جو کہ لوگوں کے ساتھ رونما ہوتے ہیں. انشاءاللہ دعا ہے اس 40 اگر نہ صحیح تو اگلے 40 پر ہم سب امام حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضری دینے والوں میں شامل ہیں. ہم سب امام حسین علیہ السلام کے حقیقی معنوں میں زائرین میں شامل ہیں. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے, اور اگر روح پر مثبت اثر آیا ہو کوشش کیجئے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے افراد کو بھی پہنچا دیجئے. شیئر کیجئے, چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے, اور ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں یا حسین لکھ دیجئے. تب تک کے لیے خدا حافظ.